بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ قواعد فقیہ کورس کا آج ہمارا 12واں سبق ہے، اور اس 12ویں سبق میں آج ہم قاعدہ نمبر 27 پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد قاعدہ نمبر 31، 32، 33 اور 34 پڑھیں گے۔ یہ درمیان میں 3 قاعدے 28 اور 29 اور 30 نمبر یہ تھوڑے سے تفصیلی ہیں۔ ان قاعدوں کو میں ذرا آخر میں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیں قاعدہ نمبر جو 27 ہے، قاعدہ نمبر 27 یہ ہے کہ الاصل ان الشیء یعتبر ما لم یعد علی موضوعہ بالنقض والابطال، یعنی یہ ایک قاعدہ نمبر 27 یہ چیزوں کا اعتبار کب تک ہوتا ہے اس کے متعلق ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ شائع اس وقت تک معتبر ہوتی ہے جب تک وہ اپنے موضوع پر نقض و ابطال کے ساتھ نہ لوٹے۔ امام نصفی علیہ رحمہ جو اس قاعدے کے تحت مثال لائیں، وہ مثال انتہائی آسان ہے۔ وہ یہ کہ عبد محجور غلام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عبد معزون اور ایک عبد محجور۔ عبد معزون اسے کہتے ہیں کہ مولا نے جس کو خرید و فروخت و معاملات کرنے کی اجازت دی ہو، اور عبد محجور اسے کہتے ہیں کہ جس کو مولا نے خرید و فروخت معاملات کرنے کی اجازت نہ دی ہو۔ تو امام نصفی علیہ رحمہ یہاں مثال یہ ذکر کرتے ہیں کہ عبد محجور ایک معینہ مدت تک اپنے آپ کو اجرت پر دے دے، اس کا یہ عقد اجارہ حق مولا سے ضرر کو دور کرنے کے لیے درست نہیں ہوگا، مگر مضائع مدت اور تکمیل عمل کے بعد بھی اگر ہم فساد عقد کا حکم لگاتے ہیں تو اس سے مولا کا نقصان لازم آئے گا کہ غلام کے منافع بغیر کسی بدل کے دوسرے نے حاصل کیے۔ تو یہاں دفع ضرر مولا کی بنا پر ضروری ہوا کہ عقد اجارہ کو صحیح قرار دیا جائے تاکہ مولا بدل کا منافع کا حقدار ہو، اور اگر ہم عقد اجارہ کو فاسد قرار دیتے ہیں تو بجائے نقصان کو دفع کرنے کے یہاں الٹا نقصان لازم آ رہا ہے، اور عقد کو فاسد کرنا بجائے نظر و شفقت کے یہاں نقصان اور ضرر کا باعث ہوگا۔ دیکھیں کہ غلام مولا کی اجازت کے بغیر کسی اور کی خدمت نہیں کر سکتا۔ جب اس نے اپنے آپ کو کسی اور کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ عقد اجارہ کیا تو اب اس میں مولا کا نقصان ہے۔ ابتداء میں مولا کے نقصان کی وجہ سے یہ عقد اس غلام کا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر غلام نے عقد کر لیا اور پھر مولا کی اجازت کے بغیر اس کا کام کرتا بھی رہا ہے، اب عقد کی مدت گزر گئی اور اس کے کام کو تکمیل دے دی، اب اس کے بعد اگر ہم اس عقد کو فاسخ کرتے ہیں تو یہ فسخ کرنا، یہ فاسد کرنا یہ مولا کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو وقت ہے منافع کا وصول کرنے کا، اور غلام کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری مالک کی ہوتی ہیں، مولا کی ہوتی ہیں، لہذا اب جو غلام کو یہ عقد اجارہ کی جو اجرت ملے گی تو اس کا مولا مالک ہوگا۔ تو اب اگر ہم اس پر فسخ کا حکم لگاتے ہیں، اس پر ہم فاسد کا حکم لگاتے ہیں تو اس صورت میں مولا کا نقصان ہوگا، بجائے ہم مولا کے حق میں شفقت و نظر کو دیکھنے کے الٹا نقصان دیکھ بیٹھیں گے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ چیزوں کا اعتبار کب تک، تو لہٰذا یہاں اب اس وقت تک اعتبار تھا کہ جب تک مولا نے غلام کو روکا ہوا ہے اور غلام نے ابھی تک کسی دوسرے کا کام نہیں کیا، اس وقت تک حکم یہ تھا کہ یہ عقد اجارہ فسخ ہونا چاہیے۔ لیکن جب بغیر اجازت کے غلام نے عقد اجارہ کر لیا اور اس میں کام بھی کر لیا، تکمیل ہو گئی، اب جب منافع وصول کرنے کی بات آئی تو اب فرمائے کہ یہاں فاسد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اب شفقت یہ ہے کہ اس کے منافع وصول کر لیے جائیں۔ یہ ہمارا ضابطہ 27 ہے۔ اب اس کے بعد آگے ضابطہ نمبر 31 ہے۔ ضابطہ نمبر 31 یہ ہے کہ الاصل اذا مضى بالاجتہاد لا یفسخ باجتہاد مثلہ ویفسخ بالنص۔ کیا الاصل اذا مضى بالاجتہاد لا یفسخ باجتہاد مثلہ ویفسخ بالنص، یعنی اصل یہ ہے کہ جب کسی عمل کو اجتہاد سے کیا تو وہ عمل اسی کی مانند اجتہاد سے فسخ نہیں ہوگا بلکہ نص سے فسخ ہوگا۔ یعنی اجتہادی عمل
اپنے جیسے اجتہادی عمل کے ذریعے ختم نہیں ہوگا، فسخ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے سے قوی دلیل کے ساتھ وہ نص ہے، نص کے ساتھ ختم ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اس عمل کو اجتہاد، یعنی جس عمل کو اجتہاد سے کر لیا گیا وہ موقت بالعمل ہو چکا ہے، اور دوسرا اجتہاد ابھی موقت بالعمل نہیں ہوا، لہٰذا پہلا دوسرے کی بنسبت قوی ہے اور دوسرا ضعیف ہے، تو ضعیف قوی کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر دوسری دلیل نص ہو تو نص کی وجہ سے اجتہاد منسوخ ہو جائے گا۔ اب یہاں اس قاعدے کے تحت امام نسفی علیہ رحمہ جو مثال لے کر آئے ہیں، وہ مثال یہ ہے کہ پاک اور ناپاک کپڑے باہم ایسے مل گئے کہ تمیز ناممکن ہے، اور ان کپڑوں کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا موجود نہ ہو جسے پہن کر نماز ادا کر رکھے، جس پہ پہن کر نماز ادا کی جائے، تو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مشکوک کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اختیار کرو پر عمل کیا جا سکے۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے حکم یہی ہوگا کہ ان کپڑوں کے اندر وہ خوب تحری کرے، جس کپڑے کے پاک ہونے پر اس کی تحری واقع ہو جائے تو اسے پہن کر نماز پڑھ لے۔ اب جس کپڑے کو اس نے غور و فکر کے ساتھ کہ واقعی یہ پاک ہوگا یہ نہیں ہوگا، اب جس کو پاک سمجھ کے اس نے ایک دفعہ پہن لیا، ظہر کی نماز ادا کر لی، تو اب اگر عصر کی نماز پہ اس کی تحری تبدیل ہو جائے اور اس کی تحری یہ کہے، سوچ کہ نہیں یہ ناپاک تھا وہ پاک تھا، تو اب اس محض تحری سے پہلی تحری جو موقت بالعمل ہے وہ فسخ نہیں ہوگی، اور حکم یہی ہوگا کہ یہی ظہر والا جو کپڑا پہنا ہے دوسری نمازوں میں بھی یہی پہن کر نمازیں ادا کر دی جائیں۔ ہاں جب تک اس کا نجس ہونا کسی یقینی چیز سے معلوم نہ ہو جائے، یا اس کے علاوہ غیر مشکوک کپڑا بھی دستیاب نہ ہو، کوئی خالص پاک کپڑا کہ جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اب جب وہ کپڑا مل جائے تو پھر اس تحری والے کو ہم ترک کر دیں گے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں جو عمل کیا گیا یہ اجتہاد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب جب اجتہاد کے ساتھ کیا گیا تو اس تحری کو نہیں فسخ کیا جا سکتا جب تک کہ اس سے قوی دلیل نہ آئے۔ ہاں اگر ایک وقت تحری ہوئی ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے یہ پہن لوں، اگلی نماز پہ تحری چینج ہو جائے کہ نہیں یہ نہیں وہ کپڑا پاک تھا، تو اب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی تحری پکی ہو چکی عمل کے ساتھ، موقت بالعمل ہو چکی ہے۔ ہاں اگر واضح صاف کپڑا مل جائے تو وہ زیادہ قوی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے اوپر نجاست صاف یقینی طور پر نظر آ جائے تو پھر یہ عمل قوی ہے تو پھر عمل کیا جائے گا، وگرنہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ آگے اس کے بعد ضابطہ نمبر 32، اور ضابطہ نمبر 32 یہ ہے: الاصل ان النص يحتاج الى التعلیل بحکم غیرہ لا بحکم نفسہ۔ ضابطہ نمبر 32 یہ ہے کہ الاصل ان النص يحتاج الى التعلیل بحکم غیرہ لا بحکم نفسہ، یعنی اصل یہ ہے کہ نص اپنے ما سوا میں اس بات حکم کے لیے محتاج تعلیل ہوتی ہے، نہ کہ اس میں موجود حکم کے اس بات کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ نص اپنے ما سوا میں اس بات حکم کے لیے محتاج تعلیل ہوتی ہے، نہ کہ اس میں موجود حکم کے اس بات کے لیے۔ دیکھیں یہاں جو ضابطہ بیان کیا کہ اجتہاد، یہاں یہ بیان کیا کہ نص کی تعلیل کا ذریعہ، نص کی تعلیل کا ذریعہ، یعنی جس نص کے اندر جس چیز کا حکم آ چکا ہے اس میں تو کسی تعلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں حکم ثابت ہی رہے گا، البتہ اسی سے کسی اور حکم کے اندر تعلیل کی جا سکے گی۔ اب اس کے اندر مثال دیکھیں، امام نسفی علیہ رحمہ نے جو مثال بیان کی ہے وہ اشیاء ستہ کے بارے میں، یعنی گندم، جو، نمک، کھجور، سونا، چاندی کے اندر جو تحقیق ربا کا حکم ہے اس مثال کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے: الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدن بیدن بیدن، آگے فمن زاد فقد ربا۔ اب فرمائے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے،
گویا کہ یہ نص ہے، یہ 6 چیزیں ان کی حرمت نص سے ثابت ہے۔ البتہ دیگر اشیاء میں ربا کا تحقق ہوگا یا نہیں، اس کے لیے نص محتاج تعلیل ہے۔ چنانچہ تحقق ربا کے لیے احناف نے قدر اور جنس کو علت قرار دے کر تمام مقیلات اور موزونات میں ربا کو ثابت کیا، اور جب وزنی یا قیلی شے اپنے ہم جنس کے عوض فروخت ہو اور اس میں برابر سرابر کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو بلکہ کمی بیشی سے کام لیا گیا ہو تو ربا کا تحقق ہوگا، تو اس طرح کی بے شرعاً حرام ہوگی۔ اب ان 6 چیزیں جو حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں، اس میں تو تعلیل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر خود حکم موجود ہے۔ باقی ان کے علاوہ جو دوسری اشیاء ہیں اس کے اندر ربا کا تحقق کیسے ہوگا، اس کے لیے فرمایا کہ کس کی ضرورت ہوگی، وہ محتاج تعلیل ہوں گی۔ اور وہ محتاج تعلیل کیا ہیں؟ ان میں احناف نے کیا ذکر کیا ہے؟ قدر مال جنس علت ذکر کر دیے مقیلات اور موزونی چیزوں میں اس کے اندر ربا کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس لیے فرمایا کہ جس چیز کے اندر نص ہے اس کے اندر تعلیل کی ضرورت نہیں، البتہ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس کے اندر وہی حکم ثابت کرنے کے لیے تعلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے یہاں 6 چیزوں کا حکم بیان کیا ہے، 6 چیزوں کا حکم بیان کیا اور ان 6 چیزوں کے اندر حرمت ہے، اور یہاں تعلیل کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کے اندر حرمت کے سبب دیکھیں گے تو وہاں تعلیل کی، جیسے احناف نے وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں قدر مال جنس یہ 2 شرطیں ہیں قیلی اور موزونی چیزوں میں، جب ان کو برابر سے آپس میں بیچیں گے، قیلی کو قیلی کے ساتھ، موزونی کو موزونی کے ساتھ، تو اس صورت میں ہم قدر مال جنس یہ 2 شرطیں وہاں دیکھیں گے۔ اگلا 33واں قاعدہ ہے۔ 33واں جو قاعدہ ہے وہ حکم کی حکمت اور علت میں فرق ہے، کہ کسی حکم کی حکمت کیا ہے اور کسی حکم کی علت کیا ہے۔ علت اور حکم، علت اور حکمت، کہ کسی کام کی حکمت یہ ہے اور اس کام کی علت یہ ہے، ان دونوں کے اندر شرعاً کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو 33واں قاعدہ یہ ہے کہ الاصل انہ یفرق بین علت الحکم وحکمتہ فإن علتہ موجبۃ وحکمتہ غیر موجبۃ۔ اب یہ ہے، دیکھیں حکم کی علت اور اس کی حکمت میں فرق کیا جائے گا، کیونکہ علت باعث وجوب ہے اور حکمت سبب وجوب نہیں ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت امام نصفی علیہ رحمہ یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ قصر نماز پڑھنے کے لیے سفر علت ہے۔ قصر نماز پڑھنے کے لیے، قصر نماز کہتے ہیں کہ جب انسان سفر کے اندر چل رہا ہو تو سفر اگر 77 کلومیٹر سے زائد سفر کرے اور اس کے اندر اس کو نماز قصر کرنی پڑے گی، یعنی اگر 4 رکعت فرض ہیں تو 4 رکعت کے 3 رکعت پڑے گا، اور سنتوں کے اوپر اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے کہا کہ یہ قصر ہے۔ تو قصر نماز پڑھنے کے لیے سفر علت ہے، اور اس کی حکمت وہ مشقت ہے، یعنی سفر کی مشقت کی وجہ سے یہ حکمت ہے قصر کے اندر، لہٰذا سفر کی صورت میں قصر ثابت ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں کوئی مشقت نہ ہو، اور حکمت کا نہ ہونا حکم کے معدوم ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ علت کی موجودگی نے حکم یعنی قصر کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ جب یہاں علت سفر پائی گئی ہے تو حکم نافذ ہوگا۔ باقی حکم کس حکمت کے تحت ہوا تھا؟ وہ حکمت مشقت تھی۔ دیکھا نہیں کہ پہلے زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پر، خچر پر بڑی مشقت ہوتی تھی، لیکن آج کل بڑے آرام دہ سفر آ چکے ہیں، جدید قسم کے انتظام ہیں، جدید قسم کی گاڑیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ حکمت مشقت والی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود علت موجود ہے، اور علت وہ سفر ہے، مقدار سفر ہے، تو علت کے پائے جانے کی وجہ سے حکم پایا جائے گا، اور حکمت کے نہ ہونے کی وجہ سے حکم کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک مثال امام نصفی علیہ رحمہ نے اس قاعدے کے تحت اور ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ رحم کے استبراء کے وجوب کی علت ملک یمین کے ذریعے ملک وطی کو از سر نو قائم کرنا ہے۔ یعنی جب انسان کسی کی کوئی لونڈی خریدتا ہے تو فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ اس سے وطی نہ کی جائے جب تک استبراء نہ کیا جائے۔ استبراء کہتے ہیں رحم کو صاف کرنا، تاکہ اس کا پانی دوسرے شخص کے پانی کے ساتھ مل نہ جائے۔ تو اب فرمایا کہ یہ استبراء، اس کی جو علت ہے وہ تملیک ہے، اس کی علت ملک کا تبدیل ہونا،
ایک ملک سے دوسری ملک کا داخل ہونا۔ اب فرمائے کہ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ایک شخص کا پانی دوسرے شخص کے پانی کے ساتھ نہ مل جائے۔ تو اب اگر کوئی لونڈی ایسی ہے جو کنواری ہے، یا کوئی لونڈی ایسی ہے جو بالکل عائسہ ہے، یا لونڈی ایسی ہے کہ جو معذور ہے، لیکن حکمت نہیں پائی گئی، جب علت تملیک ملک پائی جائے گی تو وہاں استبراء کا حکم ہر حال میں ضروری ہوگا، استبراء ہر حال میں ضرور کرنا ہوگا۔ آگے 34واں قاعدہ ہے کہ سوال کا جواب دینے کے آداب کے بیان میں، سوال کا جواب دینے کے آداب میں ان السائل اذا سأل سوالا ينبغي للمسؤول اللہ یجیب علی الاطلاق والارسال لیکن ينظر فيه يتفکر انه ينقسم الى قسمین واحد او الى قسمین او اقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج الى السؤال وهذا الاصل تكثر منفعته لانه اذا اطلق الكلام فربما كان سریع الانتقاض لأن اللفظ یجری علی عمومہ۔ جب پوچھنے والا کوئی سوال کرے تو مسئول کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مطلقاً اور عمومی انداز میں جواب نہ دے، بلکہ وہ اس میں غور و فکر کرے کہ آیا وہ ایک ہی قسم کا سوال ہے یا وہ دو قسموں یا بہت سی اقسام میں تقسیم ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر قسم پر حرف بحرف غور کرے، اس کے بعد وہ اس سوال کی مناسبت سے اپنا جواب دے۔ اس قاعدے کے فوائد بے شمار ہیں، اس لیے کہ اگر وہ مطلق جواب دے گا تو بعض اوقات بہت جلد اپنے جواب کو خود ہی توڑ دے گا، کیونکہ الفاظ اپنے عمومی معنی میں بہت کم بولے جاتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے، یعنی یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی سوال کرے تو مطلق سوال کا مطلق جواب نہ دیا جائے، بلکہ فرمائے کہ اس کے سوال کی نوعیت دیکھی جائے، اس کو مکمل سوال پوچھا جائے، مکمل سوال پوچھنے کے بعد پھر اسی حساب سے اس کا جواب دیا جائے، سوال کی مکمل شکیں دیکھی جائیں کہ سوال کس نوعیت کا ہے، ایک قسم کا ہے، دو قسم کا ہے، تین قسم کا ہے، چار قسم کا ہے، تو اسی اعتبار سے جب جتنی ایک قسم کا ہو جائے تو پھر حرف بحرف ہر قسم کا الگ جواب دیا جائے۔ اب امام نصفی علیہ رحمہ اس کے تحت کچھ مثال ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی صورتیں عبادات کی تمام اقسام، تملیکات، جنایات وغیرہ میں واقع ہوتی ہیں۔ مثلا جب کہا جائے کہ ایک آدمی نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا ہے، اب یہ مطلق سوال کیا گیا ہے، ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا ہے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اب فرمائیں کہ یہ کہا گیا، اب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی ظہر کی 2 رکعتیں اس نے فرض پڑھی ہیں، اس نے ظہر کی رکعتیں فرض پڑھی ہیں یا سنتے پڑھی ہیں؟ 2 رکعتوں کے بعد جو سلام پھیر دیا ہے وہ فرض پڑھ رہا تھا یا سنتے پڑھ رہا تھا؟ تو یہ اس سے دوبارہ پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ روزے کی حالت میں کھانا کھایا تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اب اس سے پہلے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے یہ جو کھانا کھایا ہے یہ جان بوجھ کر کھایا ہے یا بھول کر کھایا ہے؟ تو یہ ہر جب سوال کیا جائے گا تو پھر اس کی نوعیت کے اعتبار سے جواب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے غلام نے کوئی چیز خریدی ہے، تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا غلام عبد محجور ہے یا عبد موزون ہے؟ اگر عبد موزون ہے تو بات ہی ختم ہے، اور اگر عبد محجور ہے تو پھر اس کے اوپر انگلی اٹھے گی۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اب اس قاتل کا کیا حکم ہے؟ بھائی اب اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے جو اس کو قتل کیا ہے وہ قصاصاً تو نہیں قتل کیا گیا، قاضی کے حکم سے تو نہیں قتل کیا، یہ قتل عمد تھا یا قتل خطا تھا، یہ قتل شبہ عمد تھا، یہ کس آلے سے اس کو قتل کیا گیا ہے؟ تو یہ ساری صورتیں آپ اس طریقے سے اس کی کافی ساری مثالیں لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی ہے کہ ایک آدمی نے زنا کیا تو کہا گیا کہ فلاں نے زنا کیا، اب پوچھا جائے گا اس کا کیا حکم ہے؟ اب حکم ایسے نہیں، پوچھا جائے گا کہ زانی شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، کیونکہ سوال جب آگے بڑھے گا کہ شادی شدہ ہے اس کا حکم اور ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کا حکم اور ہے، تو اس وجہ سے سوال کو مطلق نہ چھوڑا جائے بلکہ سوال کو مکمل
غور و فکر کے ساتھ دیکھا جائے، اور دیکھنے کے بعد پھر سوال کی تمام اقسام کا الگ الگ جواب دیا جائے۔ یہ آج ہم نے 4 قاعدے بلکہ ہم نے 5 قاعدے آج پڑھیں، قاعدہ نمبر 27 اور قاعدہ نمبر 31، 32، 33 اور 34۔ یہ 5 قاعدے ہم نے، کیونکہ کل ہمارا ناغہ ہو گیا تھا مصروفیت کی وجہ سے، تو میں نے کل کا سبق بھی آج اکٹھے ہی پڑھا دیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور کافی سارے ساتھی الحمدللہ تخریج بھی کر رہے ہیں، اور جن حضرات کی تخریج رہتی ہے وہ حضرات اپنی تخریج مکمل کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔